السلام علیکم ویورس، میں ہوں رضوان رفیق باجوہ، آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میں کیمرے کے سامنے آج باقاعدہ طور پر پہلی دفعہ حاضر ہو رہا ہوں، اور اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی رہ جائے تو وہ معاف فرمائیے۔ آپ سے بات کرنے کا مقصد کچھ اس طرح ہے کہ میں ایک تنظیم روشن سائے ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے چلا رہا ہوں، جس کا قیام 2015 میں ہوا تھا۔ یہ تنظیم میرے والد محترم جناب رفیق احمد باجوہ صاحب کی تصنیف روشن سائے کے نام پر قائم ہے، اور انہی کی دی ہوئی تعلیمات کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس تنظیم روشن سائے ویلفیئر فاؤنڈیشن میں انسان سے جڑی اس کی ہر مشکل کے حل کے لیے کوشش کی جاتی ہے، چاہے آپ کے گلی محلے کا مسئلہ ہو یا آپ کی ذات سے وابستہ کوئی ایسے مسائل ہوں جن کو آپ کسی وجہ سے حل نہ کر پا رہے ہو، تو اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے طور پر کوئی ایسا حل نکالیں جو آپ کے لیے قابل قبول ہو اور آپ کی زندگی کو آسان بنا سکے۔ میں ذاتی طور پر مختلف چینلز میں بھی کام کیا، اس سے پہلے اخبارات میں رپورٹنگ بھی کرتا رہا ہوں اور کالم بھی لکھ رہا ہوں۔ میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ویڈیوز ہم روشن سائے آفیشیل یوٹیوب کے چینل پر آن ایئر کریں گے، یہ بالکل سماجی اور انسان سے جڑے ہوئے مسائل پہ اس پہ ہم گفتگو کریں گے، اور یہ ان ویڈیوز میں جو کالم میں اخبارات میں لکھتا ہوں وہی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اور ان کالموں میں ہی جو باتیں اہم ہوگی، ان کی نشاندہی جو معاشرے میں ہمیں درپیش رہتی ہے، وہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے میں جس بات کی طرف آپ کا دھیان دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زندگی میں روڈ پہ چلتے ہوئے، سڑک پہ چلتے ہوئے، آپ چاہے پیدل ہیں، موٹر سائیکل پہ ہیں، گاڑی پہ ہیں، کبھی سگنل نہ توڑیں۔ دیکھنے میں تو یہ عام سی بات لگتی ہے، لیکن یہ آپ کی زندگی کو بھی بچا سکتی ہے اگر آپ تھوڑی سی احتیاط کر لیں۔ جیسے ہی آپ سگنل توڑتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال لیتے ہیں۔ نوجوان طبقہ اس کا زیادہ شکار ہوتا ہے۔ وہ جلدی میں یا اپنی نوجوانی کے جوش میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے سگنل کھلنے کا انتظار نہ کریں بلکہ اسے توڑ ہی دیں، اور توڑتے ہوئے یا وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں یا کسی دوسرے کی جان لے بھی لیتے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں خود بھی چند روز قبل اس کا شکار ہوا ہوں، اور ایک سگنل توڑنے والے نے مجھے نقصان پہنچایا۔ سگنل توڑنے سے میرے ذہن میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ دوسروں کو راستہ دیں، دوسروں کو راستہ دیں کہ وہ آگے نکل سکیں۔ اپنے فائدے کا نہ سوچیں، دوسروں کو راستہ دے کے ان کے فائدے کے لیے کام کریں۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ جتنا
دوسروں کو آگے بڑھنے کا راستہ دیں گے، اتنا ہی آپ کی زندگی کا سگنل جلتا رہے گا۔ اور اگر آپ رکاوٹیں ڈالیں گے، سازش کریں گے، کسی کی ٹانگ کھینچیں گے، دوسرے الفاظ میں کسی کی لیگ پولنگ کریں گے، تو وہ وقتی طور پہ تو آپ خوش ہو جائیں گے یا آپ کو کوئی فائدہ ہو جائے گا، لیکن دراصل وہ آپ اپنے اندر کو مار رہے ہیں، اپنے آپ کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اس لیے سڑک پر چلتے ہوئے سگنل نہ توڑیں، وہ آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے، اور زندگی کے سفر میں دوسروں کو راستہ دیں تاکہ آپ کا سگنل جو ہے وہ ہمیشہ آن رہے، کیونکہ اگر آپ رکاوٹیں ڈالیں گے تو آپ کے سگنل میں خرابی پیدا ہو جائے گی۔ آپ کا وہ سگنل جو آپ کے اور قدرت کے درمیان جڑا ہوا ہے، قدرت آپ سے ناراض ہوگی اور وہ سگنل بند ہونے کا زیادہ امکان پیدا ہو جائے گا اگر آپ کسی کی راہ میں رکاوٹ ڈالیں گے۔ اب میں اس موضوع کی طرف آتا ہوں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور جو میں نے کالم لکھا تھا وہ میں چاہتا ہوں میں آپ کو سناؤں، اس کے خاص حصوں پہ کچھ مزید تفصیل سے آپ کو آگاہ کروں۔ میرا موضوع تھا اندرونی کہانی۔ اندرونی کہانی آپ نے اپنی زندگی میں پچھلے کچھ عرصے سے یہ لفظ کئی بار سنا ہوگا۔ اب یہ لفظ کہاں سنا؟ یہ الفاظ آپ نے ٹیلی ویژن کی سکرینوں پر نمایاں ہوتے دیکھے ہوں گے کہ جی کہیں اجلاس ہوا ہے، کہیں پہ کوئی واردات ہو گئی ہے، کسی کیس سے پردہ اٹھ گیا، تو اس میں ایک چینلز پر پٹی چلتی ہے کہ اندرونی کہانی سامنے آ گئی، فلاں فلاں چینل نے اندرونی کہانی سے پردہ اٹھا دیا۔ اخبار میں بھی اسی طرح ہی چھپتا ہے کہ ہمارے نمائندے نے اندرونی کہانی سے پردہ اٹھا دیا۔ اب یہ اندرونی کہانی ہے کیا، اور یہ کس طرح ٹیلی ویژن کی سکرینوں پر سامنے آتی ہے؟ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اسے آپ سیاسی موضوع نہ سمجھیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو آپ کو سکون سے بیٹھے ہوئے پریشان کر دیتا ہے۔ آپ آرام سے اپنے گھر میں یا کسی سفر پہ ہوتے ہیں تو اچانک خبر آتی ہے کہ جی فلاں اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ صحافت میں اندرونی کہانی ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ اندرونی کہانی اس طرح کی نہیں ہوتی جیسی آج کل نشر ہو رہی ہے۔ یہ اندرونی کہانی جو نشر کی جا رہی ہے، کوئی بھی اہم اجلاس ہو، وہاں اجلاس شروع ہونے سے پہلے اور بعد میں اندر سے ہی ایک میسج کیا جاتا ہے اپنے کسی خاص بندے کو۔ میں رپورٹر نہیں کہوں گا، بندہ کہوں گا، کیونکہ جو کسی کے لیے کام کر رہا ہے اس کے خاص مقاصد کے لیے، وہ رپورٹر ہرگز نہیں، وہ اس کا خاص بندہ، یا اسے کار خاص بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ وہ اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ملکی صورتحال اور اپنی پوزیشن کو بہتر بنانے کے لیے اندر سے ایک ٹکرز کی صورت میں وہ خبر سینڈ کر دی جاتی ہے، وہ ٹکر سینڈ کر دیے جاتے ہیں، اور پھر ایک چینل پر چلنے کے بعد وہ اندرونی کہانی تمام چینلز کی زینت بن جاتی ہے۔ سب ٹی وی چینلز پر ایک ہی اندرونی کہانی چلتی ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ وہاں
رپورٹرز اگر کھڑے ہیں اور ہم موجودہ صورتحال میں دیکھیں تو جتنے ٹی وی چینل اور اخبارات ہیں وہاں کوئی 100 کے لگ بھگ تو رپورٹر موجود ہونے چاہیے. اب 100 کے 100 رپورٹر جو ہیں ان کا ایک ہی ذہن ہے, وہ ایک ہی سوچ رکھتے ہیں, ان کو ایک جیسے ہی الفاظ سامنے آتے ہیں. تو اس لیے یہ سوچے کہ ایک چیز میں سوچ رہا ہوں, میں نے وہ اندرونی کہانی اپنے چینل پہ نشر کروا دی ہے, تو میرے ساتھ والا دوسرا جو رپورٹر ہے اسے کس طرح وہ معلوم ہو گیا. اور پھر ہم اس پہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ صرف ہمارے رپورٹر کو پتہ ہے, یہ ہمارے چینل کو پتہ ہے. اس پہ ہم علیحدہ سے پٹی بھی لگا دیتے ہیں ایکسکلوسیو کی کہ یہ ہماری ایکسکلوسیو خبر ہے. اس لیے اس پہ سننے والوں پریشان نہ ہو. یہ اجلاس کی اندرونی کہانی نہیں ہوتی, یہ مفاد کی اندرونی کہانی ہوتی ہے جو نشر کی جاتی ہے اپنی پوزیشن کو دیکھنے کے لیے. ایک خبر مارکیٹ میں پھینکی جاتی ہے کہ اس کا کیا رد عمل آتا ہے, اور کئی اندرونی کہانیاں تو ایسی ہوتی ہیں جن پہ پھر بعد میں رات گئے تک پروگرام ہوتے ہیں اور اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ وہ تو اندرونی کہانی بالکل ہی غلط تھی, اور تمام رپورٹرز کسی کے مفادات کے لیے اس کا حصہ بن جاتے. اندرونی کہانی یہ نہیں ہوتی, اور نہ اندرونی کہانی اس طرح ملتی ہے. جو لوگ اخبارات میں میری طرح کام کر چکے ہیں وہ اس چیز سے واقف ہوں گے کہ اندرونی کہانی کس طرح حاصل کی جاتی ہے. اس کے لیے کئی دن, بعض دفعہ مہینے, کسی محکمے کی آپ نے اندرونی کہانی, اس کی کرپشن کی اندرونی کہانی اگر منظر عام پر لانی ہے تو وہ ایک دن میں نہیں آتی. کسی اجلاس کی اندرونی کہانی اگر آپ نے سامنے لانی ہے تو وہ بھی ایک دن کے لیے یا اس لمحے سامنے نہیں آ سکتی, اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی. میرے ایک ملنے والے سینئر صحافی, انہوں نے مجھے ایک بار بتایا تھا, روزنامہ مشرق جو کہ کسی زمانے میں بڑے عروج میں تھا, اس میں سعادت خیالی صاحب تھے, بڑے اچھے انسان, پیارے انسان. انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ایک دفعہ, جسے ہم آج اندرونی کہانی کہہ رہے ہیں, اجلاس کی خبر لینے کے لیے کہ اندر کیا ہو رہا ہے, وہ کئی گھنٹے ایک پائپ کے ذریعے تیسری منزل تک پہنچے اور کھڑکی سے کان لگا کر وہ اجلاس کی اندرونی کہانی انہوں نے حاصل کی. اس طرح حاصل کی جاتی ہے اندرونی کہانی. میں خود بھی رپورٹنگ کرتا رہا, اور کئی اہم اجلاس سیاسی جو تھے وہ اس کی میں نے رپورٹنگ کی ہے. اب میں وہ آپ کو اس وقت نہیں بتا سکتا کہ میں نے کون کون سا روپ دھار کر اس اجلاس کی ان اہم جو گفتگو ہو رہی تھی ان کے اندر, اس کی کہانی کیسے حاصل کی, اور پھر وہ اخبارات میں جب چھپی تو ایک تہلکہ مچا. اس لیے آپ اس طرح کی جو اندرونی کہانی ہے ان پہ یقین نہ کریں, بلکہ خود سوچنے کی کوشش کریں, مختلف اخبارات پڑھیں, ٹی وی چینلز کے پروگرام سنیں, باہر کی دنیا کے اخبارات پڑھیں, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی جو اصل حقیقت ہے وہ سامنے آ سکے. جی, میں اب وہ کالم آپ کے سامنے پڑھوں گا جو میں نے اندرونی کہانی
پر لکھا تھا. اس کے کچھ حصے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو مزید ٹی وی چینل پر چلنے والی اندرونی کہانی کے بارے میں معلوم ہو سکے. کسی بھی خبر کے لیے عوام گھنٹوں ٹی وی کے سامنے صرف اس لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے حقوق کے لیے تاش کے پتوں پر سیاست کرنے والے کوئی اہم فیصلہ کریں. لیکن عوام یہ نہیں جانتے کہ ان تاش کے کھلاڑیوں میں بادشاہ اور ملکہ کو اہمیت دی جاتی ہے اور عوام خالی یکا لے کر آٹے کی لائنوں میں لگ جاتے ہیں. ان کو بار بار یکا پکڑا کر سنہرے خواب دکھائے جاتے ہیں. اس اندرونی کہانی کی مزید وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ یہ اندرونی کہانی سیاستدان اجلاس کے موقع پر اندر سے وقت اور حالات اور اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کر بیرونی دروازے سے باہر پھینک دیتے ہیں اور صحافی کسی برات میں پیسے لوٹنے والوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اور پھر اس اندرونی کہانی پر ادارہ اپنی پالیسی کے مطابق پروگرام نشر کرتا ہے. یہ سب اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک اگلی اندرونی کہانی منظر عام پر نہیں آ جاتی. حقیقت میں سیاستدان بھی صحافت کے کچھ رموز سے آشنا ہو چکے ہیں اور ان سیاستدانوں کے الفاظ وہ آشنا ہیں جو ان کے اپنے نہیں ہوتے بلکہ ان کے مفادات کے لیے دوسروں کے آشنا بن جاتے ہیں. سیاستدانوں کی ہر طرف سے جاری کی جانے والی اندرونی کہانی کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ پہلے صحافی ایک لفظ بولتے تھے. جب کوئی تھوڑا سا میں اس کی وضاحت کر دوں. ایک لفظ ہوتا ہے چلتا تھا کسی زمانے میں جب اخبار کا دور تھا, اسے کہتے تھے ٹمکیری. اب آپ سوچیں گے یہ ٹمکیری کیا؟ ٹمکیری کا جو آسان ترین ترجمہ آپ انگلش میں کر سکتے ہیں وہ ہے ٹیبل سٹوری. کہ مطلب گھر بیٹھ کے یا آفس میں بیٹھ کے آپ نے ایک اپنے خیالات کا رنگ دے کر ایک خبر ترتیب دی ہے اور آگے آپ نے پیش کر دی ہے. نیوز ایڈیٹر صاحب نے بھی اس پہ زیادہ غور نہیں کیا, اس کو چلا دیا. کبھی تکا لگ جاتا تھا کہ وہ جسے ہم تمکیری کہتے ہیں وہ سچی ثابت ہو جاتی تھی اور کبھی وہ غلط ثابت ہو جاتی تھی. اگر کوئی چیف ایڈیٹر یا جو انتظام پورے ادارے کا چلا رہا ہے وہ سخت اور اصولوں پر قائم ہونے والا ہوتا تھا تو وہ اس رپورٹر کو اسی وقت اخبار سے نکال دیتا تھا. اور جہاں اس طرح کا نظام نہیں تھا وہاں یہ ٹمکیریاں اس وقت بھی چل رہی تھی اور آج بھی چل رہی ہیں. زیادہ تر دوپہر کے جو اخبارات ہیں وہاں ٹیبل سٹوری عرف عام ٹمکیری کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. تو اس لیے میں یہ آپ سوچیں یہ ٹمکیری کیا ہے, تو ٹمکیری ٹیبل سٹوری کو کہتے ہیں جو آج کل غائب ہو چکی ہے کیونکہ اب اخبارات میں اس طرح کے زیادہ زور نہیں ہے. زیادہ نیوز چینلز کو دیکھا جاتا ہے تو نیوز چینل پہ جب آپ کی خبر جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں جی باؤنس ہو گئی ہے, فائر بیک کر گئی ہے. تو اس لیے جو یہ لفظ ہے ٹمکیری یہ تاریخی اہمیت کا حامل لفظ ہے. یہ جو پرانے اخبارات میں کام کرنے والے وہ اس کو جانتے ہیں اور وہ یہ کارنامہ سر انجام بھی دیتے رہے. پہلے صحافی ٹمکیری چھوڑتے تھے, اب سیاستدان ایک ٹیبل سٹوری تیار کر کے صحافیوں کے حوالے کر دیتے ہیں.
سب چینل اس نیوز کی طرف لگ جاتے ہیں اور اندرونی کہانی تیار کرنے والے اس کے بعد اپنی خاموش واردات ڈال کر کچھ ہی دیر بعد نئی کہانی منظر عام پر لے آتے ہیں۔ اس لیے عوام ایسی کہانیوں پر زیادہ پرجوش اور مایوس نہ ہوا کریں، وہ اسی پر خوش رہیں کہ تاش کا یکا ان کی جیب میں ہے، اور ایک نہ ایک دن سیاستدانوں کو اپنا کھیل مکمل کرنے کے لیے اس تاش کے یکے کی ضرورت پڑے گی۔ جب وہ اپنے یکے کا استعمال کریں گے، ورنہ تو اقتدار پر بیٹھے بادشاہ اور ملکہ کب بیچارے عوام کی بات سنتے ہیں۔ اب کچھ اصلی اندرونی کہانی کا ذکر بھی کر لیتے ہیں۔ وہ کچھ یوں ہے کہ ہمارا پیارا ملک اپنے ہی کرم فرماؤں کی بدولت معاشی طور پر دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن جو معاشی شاری ہیں وہ صورتحال خراب ظاہر کر رہے ہیں۔ ہمارے قومی نظریات کو ہمارے مفادات نے دفن کر دیا ہے، اور خواہشات کی بھرمار نے ہماری اخلاقی اقدار کو اتنا پست کر دیا ہے کہ اخلاقیات کا سبق کسی اور جنم کی کہانی لگتا ہے۔ یہاں پہ میں پھر کچھ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اخلاقیات کا ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہم سڑک پر چل رہے ہوں، وہاں بھی کوئی بات کو برداشت نہیں کرتا، اور جنہوں نے ملک کو چلانا ہے وہ بھی ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ ہر طرف منفی رجحانات اور عدم برداشت جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے، جو ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ یہ اخلاقیات پہ آئندہ کسی گفتگو میں پھر آپ سے میں اس موضوع پر بات کروں گا۔ ہم صرف معاشی، سیاسی اور نظریاتی طور پر ہی کھوکھلے نہیں ہوئے، بلکہ ہماری اخلاقی قدروں کو ہمارے بے معنی جھوٹی شان و شوکت، تکبر، غرور، فریب نے دیمک کی طرح چاٹ لیا ہے۔ ہم اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش بھی کریں تو لڑکھڑا کر گر جاتے، سہارا دینے والے بھی بیساکھیاں واپس لے چکے ہیں۔ ابھی ہم زمین پر گرے ہیں، اور ایسا وقت نہ آئے کہ گہری کھائی میں گر جائیں۔ پاکستان کو ان حالات پر بچانے والے ایک بار پھر سے نئے میک اپ کے ساتھ میدان کے باہر کھڑے ہیں۔ قوم اپنی آنکھیں بھوک مفلسی کے باوجود کھلی رکھے۔ قوم ہی اپنا معیار زندگی انقلابی انداز میں بلند کرے، جس میں اس کی اخلاقی اقدار محفوظ ہو سکے۔ اور یہ ایسا ناممکن کام بھی نہیں کہ قوم کو اپنی ترقی کا راستہ خود تلاش کرنا ہوگا، اور گلستان کو ویران کرنے والوں کا بھی خود محاسبہ کرنا ہوگا، کیونکہ جب فیصلہ سازوں کے گواہ ان کے ایک اشارے پر کھڑے ہوں اور بیٹھ جائیں تو پھر ایسے حالات میں قوم کے اندر سے ہی آواز بلند ہوگی، اور یہ اصل والی اندرونی کہانی ہوگی جو پاکستان کے بدخواہوں کو بہا کر لے جائے گی۔ میرے پیارے سننے والوں، یہ گفتگو کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ آپ کی پریشانیوں کو کم کیا جائے۔ آپ ٹی وی چینل کے آگے بیٹھے ان کی بات سنیں، لیکن اس سے پریشان نہ ہو۔ آپ خود ایک تجزیہ کر سکتے ہیں، آپ خود ایک تجزیہ کار ہیں، آپ خود ایک رپورٹر ہیں، آپ خود ایک خبر بنانے والے ہیں۔ آپ ہی کی وجہ سے یہ ساری خبریں بنتی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ان باتوں سے الگ کر کے پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ آپ دعا بھی کریں اور عملی طور پر بھی کچھ ایسا کریں کہ جس سے پاکستان مزید ترقی کرے۔ دوسری بات یہ جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں
جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ روشن سائے ویلفیئر فاؤنڈیشن آپ کے ہر مسئلے کے لیے حاضر خدمت ہے۔ دن رات آپ کسی بھی وقت اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی مسئلے کے لیے، اور آپ کا کوئی بھی مسئلہ منظر عام پہ نہیں آئے گا جو آپ کشیدہ رکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کا گھر کا مسئلہ ہو، باہر کا ہو، آپ کی گلی کا مسئلہ ہو، کوڑے کرکٹ کا مسئلہ ہو، آپ کے کوئی قانونی مسائل ہوں، جیسا بھی آپ کا مسئلہ ہوگا ہم اس سے اسی طرح حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے کسی ہاسپٹل میں، آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہیں، آپ کو کوئی طبی سہولت چاہیے، ہم اس کے لیے بھی آپ کے ساتھ کوشش کریں گے۔ آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہیں، آپ کو وہاں قانونی امداد چاہیے، ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں۔ آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہیں، آپ کو وہاں پہ کوئی سماجی مسائل، معاشرتی مسائل، کچھ بھی آپ کے لیے کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہے جو آپ سامنے آئے بغیر حل کروانا چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں۔ آپ فوری اعتماد کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ روشن سائے ویلفیئر فاؤنڈیشن کے فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹویٹر پر آپ اپنا میسج چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے مسئلے کو جلد سے جلد حل کیا جائے۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پوری کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اور جن کو سمجھ نہیں آئی وہ اس کو دوبارہ بھی سن سکتے ہیں، اور جن کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی وہ میسج کے ذریعے اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب سننے والوں کا شکریہ۔ خدا حافظ۔